السلام علیکم ایوری ون، میرا نام دین محمد ہے اور آج میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھی جو کہ مسٹر جواہر لال کی تھی اور ٹاپک تھا بیکمنگ اے بیٹر ٹیچر۔ سو مسٹر جواہر لال جو ہیں وہ پہلے ایک انجینئر تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ میری جو ٹیچنگ ہے وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سمر ویکیشنز چل رہی تھی اور اس ٹائم پر اسٹیٹ آف مشنگن جو ہے وہاں سے مجھے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب آفر ہوئی، تو میں نے وہاں پر اپلائی کیا اور جو میری انجینئرنگ کی جاب تھی، انجینئر تھا، تو وہاں سے میں نے کوئٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میں ایکسائٹیڈ تھا بہت اور ڈر بھی لگ رہا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ ایکسائٹیڈ اس لیے تھا تاکہ میں ٹیچ کرنا چاہتا تھا اور مجھے جاب مل گئی تھی، لیکن میں خوفزدہ اس لیے تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ لینگویج اور کمیونیکیشن اسکلز اور نالج یہ ساری چیزیں نہیں تھی یا بہت کم تھی، یا میں جو سیلف بلیو نہیں تھا۔ تو یہ مزید بتاتے ہیں کہ میری جو انگلش لینگویج ہے وہ بھی تھرڈ لینگویج ہے، مدر ٹنگ کوئی اور ہے، اس کے بعد کوئی اور ہے، اور انگلش جو ہے وہ تھرڈ لینگویج ہے، تو میرا اس کا ایکسینٹ وہ بھی صحیح نہیں ہے اور اسٹوڈنٹ سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے، میری لینگویج کی اسکلز، میری کمیونیکیشن اسکلز، ان سب پر مجھے ڈاؤٹ تھا اور میں بہت پریشان تھا، میں ڈپریسڈ تھا۔ اور مزید یہ بتاتے ہیں کہ سمر کی ویکیشنز چل رہی تھی اور میں گھر پہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی مسٹیک کر لی ہے، میں نے انجینئرنگ کی جاب چھوڑ کے میں اس فیلڈ کے اندر اور پتہ نہیں میں کیا کر پاؤں گا۔ سو بہت ڈپریس تھا اور انہوں نے بتایا کہ میں میری ڈاٹرز کے ساتھ ایک مووی دیکھ رہا تھا، ڈسنی مووی، اور اس ٹائم پر جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد ان کو کال آتی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ٹیچنگ کا جو سسٹم ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک نئے ٹیچر ہیں، تو آپ کو آپ کا پرنسپل یا آپ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک پیس آف پیپر دے گا، کریکولم اور سلیبس کا جو بھی ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے پاس آؤٹ لائن ہوتی ہے جس پہ بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے کور کروانا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو ایک سرٹین اماؤنٹ آف ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم کے اندر بچوں کو یہ سارے ٹاپکس، یہ پورا سلیبس جو ہے وہ کور کروانا ہے، جس طرح سے سیمسٹر وائز ہوتا ہے۔ تو آپ کو صرف اور صرف یہ ٹاپکس پڑھانے ہیں، آپ کو یہی فالو کرنا ہے اور آپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اچھے کوئزز اور ہارڈ ایگزامز جو ہے وہ دیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رٹافیکیشن کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس نالج آئے۔ سو اس نے بتایا کہ مجھے اس وقت تھوڑی سی جو ہے وہ گھبراہٹ کم ہو گئی اور دیٹس واز ویری انٹرسٹنگ، اور میں نے بعد میں جو ہے مجھے سلیبس بھی مل گیا، میں ریڈی ہو گیا تھا ٹیچنگ کے لیے، اور میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی تھا کہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ جس طرح سے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے ہی ٹیچنگ کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کو جا کر پڑھانا ہے، اسی طرح سے اسی پرانے طریقے سے جا کر تیاری کرنی ہے، ایگزامز اسی طرح سے بچوں کے نکالنے ہیں پیپرز، اسی طرح سے ان کو ان ریئلسٹک جو ایگزامز ہوتے ہیں وہی دینے پڑیں گے، وہی ہارڈ چیزیں ہیں، وہ سیم جس طرح سے آلریڈی چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی میں بھی مطمئن تھا، لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا ریسپانس صحیح نہیں مل رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صحیح نہیں سیکھ رہے۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سو اس نے بولا کہ میں فگر آؤٹ کر رہا تھا اور مجھے لگا کہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ
مسنگ ہے، کچھ نہ کچھ ڈسکنیکٹ ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے میں ایک کامیڈی جو ہے اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے ان کی سننا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو اسٹارٹنگ کے بچے کے جو 12 منتھ ہوتے ہیں اس میں ہم بچوں کو، اپنے کڈس کو واک کرنا سکھاتے ہیں اور ٹاک کرنا، باتیں کرنا سکھاتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو سٹ ڈاؤن اینڈ شٹ اپ بھی بتاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں۔ جب وہ اس سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو خاموش رہنا اور بیٹھنا، یہ چیزیں۔ اس نے بتایا کہ میں لیکچرز کی تیاری بھی کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، ڈیلیور کر رہا تھا، ایکسائٹیڈ بھی تھا، لیکن اسٹوڈنٹس کا کوئی خاص ریسپانس نہیں آ رہا تھا، ان کی کوئی زیادہ لرننگ نہیں ہو رہی تھی، وہ انوالو نہیں تھے، وہ اس لیکچر کے دوران، ٹیچنگ کے دوران انگیج نہیں تھے۔ اور مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس پوری جرنی کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ مجھے ایک چیز ملی جو ہے بی اوریجنل، مطلب کہ کسی بھی ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو بی اوریجنل مطلب کہ اوریجنل ہونا چاہیے۔ اوریجنل کس طرح سے، وہ مزید یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل دی جو کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کے اندر، میری جو ایجوکیشن ہے وہ 23 ایئرس کی ایجوکیشن ہے۔ میں نے 4 ڈفرینٹ ممالک کے اندر اور 3 کانٹیننٹس کے اندر جا کر ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ میرے ہنڈریڈس آف ٹیچرز ہیں، لیکن سارے جو بیڈ ٹیچرز ہیں، جو خراب ٹیچرز ہیں، ان سب کے اندر مجھے ایک بات ملی اور وہ ہے بورنگ۔ جو بھی سارے بیڈ ٹیچرز ہیں وہ سارے بورنگ ہیں۔ اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی کلچر سے ہو، چاہے اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی اسٹائل ہو، لیکن سارے جو بھی بیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بورنگ ہوتے ہیں۔ وہ صرف خود سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ اور اس نے مزید بتایا کہ میں نے صرف بیڈ ٹیچرز نہیں بلکہ گڈ ٹیچرز کے بارے میں بھی پڑھا، سیکھا، ریسرچ کری، ٹیچرز سے، بکس سے، موویز سے، ہر طرح سے میں نے گڈ ٹیچرز کے بارے میں پڑھا۔ تو گڈ ٹیچر جو ہے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر طرح سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ اپنے نرم لہجے میں سمجھاتا ہے، کوئی اونچی آواز میں سمجھاتا ہے، کوئی اپنا لہجہ جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ گھومتے ہوئے سمجھاتا ہے، کوئی ایک جگہ پہ کھڑا ہو کر سمجھاتا ہے، کوئی اپنا ہیومرس وے یوز کرتے ہوئے سمجھاتا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ مجھے ایک ٹیچر رشیا کے اندر تھا جو کہ بہت اچھا لگا، جس کا جو وے تھا وہ بہت ہی سافٹ تھا۔ وہ سافٹ وے میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ کے تھرو وہ پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور ہم سب لوگ جو ہے وہ ان کی متوجہ ہوتے تھے ان کی طرف، ان کو سن رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نے کیا کیا، میں نے بھی وہی سیم وے اپنانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اسی سیم وے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں اسی کلاس کے اندر، اور میں 13 سے 15 منٹ جو ہے اس سیم وے سے پڑھایا۔ اور پڑھانے کے بعد وہاں پر ایسا سمجھ لیں کہ تباہی آ گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسٹوڈنٹس کو، اور میں صحیح سے ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور جو کچھ ڈیلیور کر رہا تھا، جو ریزلٹس میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جس طرح سے ہم لوگ سنتے تھے، اس طرح کا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس سے میں نے یہ سیکھا کہ یو ہیو ٹو بی یور سیلف، یو ہیو ٹو بی اوریجنل۔ جو کچھ آپ ہیں وہی رہیں، جو کچھ آپ کے پاس اسکلز ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کوئی اور نہیں بن سکتے، آپ کسی اور کے بننے کے جیسی کوشش نہ کریں۔ آپ کے پاس اپنی صلاحیتیں ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اپنی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اس پہ کام کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے اس کے اندر کچھ بھی ریئلسٹک وے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جو کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ صرف تھیوریز ہوتی ہیں،
وہ صرف ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جو کتابی باتیں ہوتی ہیں، وہی سیم چیزیں ہم لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس کو ایکسپیرینس نہیں کروا رہے. اسٹوڈنٹس کو فار ایگزامپل ہم اگر کسی کو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اڑانا سکھا رہے ہیں جس طرح سے میٹرکس مووی کے اندر سکھایا جاتا ہے، تو ہم لوگ صرف اور صرف سکھا رہے ہیں لیکن ان کو ایکسپیرینس نہیں کروا رہے. اور جب ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں کروا رہے تو پھر اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو ریئلسٹک نالج نہیں مل رہی، ان کو صرف اور صرف باتیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ ایون یاد بھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ اگر کسی کو بائک چلانا سکھاتے ہیں، صرف بتا دیتے ہیں لیکچر میں کہ اسی طرح سے بائک چلتا ہے، لیکن جب وہ اس کو چلانے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہاں پر اور بیریئرز ہوتے ہیں، وہاں پر ایکشن لیتے وقت اور چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں ایکسپیرئنس سے ہوتی ہیں. تو ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اس کے تھرو ریئلسٹک نالج ہونی چاہیے، اس کے اندر ایکسپیرینسز ان کے جو ہے وہ شامل ہونے چاہیے. تو انہوں نے مزید بہت ساری چیزیں بتائی، بہت انٹرسٹنگ باتیں کی، اور ان میں سے انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی ٹیچنگ کے لیے تیاری کرتا تھا، جب بھی لیکچر ڈلیور کرنا ہوتا تھا تو میں اس طرح سے تیاری کرتا تھا کہ مجھے یہ لیکچر 5 گریڈ کے بچوں کو یا 3 گریڈ کے بچوں کو سمجھانا ہے. میں میری پلاننگ میں میرے طریقہ اس طرح سے رکھتا تھا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. اور وہ ساری چیزیں جو بھی آف کورس چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ، ان کی جو زیادہ لرننگ ہوتی ہے وہ کرنے سے ہوتی ہے زیادہ. اسی طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہماری جو ٹیچنگ اور لرننگ ہے اس کے اندر ریئلسٹک نالج یا ایکسپیریمنٹس، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی کلاس 3 کی، جو کہ ہمارا روبوٹکس کا کلاس چل رہا تھا، اور روبوٹ میں وہ بتاتی ہیں کہ سر مجھے ایک پرابلم آ رہی ہے، میرا روبوٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ تو انہوں نے بتایا سر میرے خیال سے اس کی وائرنگ میں کوئی ایشو ہے، میں دیکھ لیتی ہوں. تو انہوں نے وائرنگ کو چیک کیا اور بعد میں بتایا کہ سر ابھی تک میرا روبوٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا واٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آئی تھنک بیٹری پرابلم. تو میں نے کہا چلیں وہ بھی چیک کر لیں. تو انہوں نے بیٹری کو چیک کیا دوسرے روبوٹ میں لگا کے بعد میں، لیکن دوبارہ بتایا کہ میرا روبوٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو انہوں نے پوچھا کہ پرابلم کیا ہے، تو واٹ ڈو یو تھنک؟ تو اس نے بتایا کہ آئی تھنک اس کا جو ہے وہ ہارڈ ویئر کا مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے اس کو جو سافٹ ویئر کا جو بھی ایشو تھا، جو بھی ایرر تھا، وہ فائنڈ آؤٹ کر لیا اور اسی کو وہ سولو کر لیا. اور سولو کرنے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ، آپ نے مجھے گائیڈ کیا، سپورٹ کیا. اور اس نے بتایا کہ میں نے صرف اتنا ہی رول پلے کیا تھا کہ میں اس کو بتا رہا تھا کہ واٹ ڈو یو تھنک، آپ کے کیا خیال ہے اس میں. تو اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ کچھ دیر انٹریکشنز ہوئے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور لاسٹ میں اس نے مجھے تھینک کیا سولو کرنے کے لیے ان کا جو پرابلم تھا. اور میں نے اس طرح کی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت بار بہت ساری کلاسز میں کر چکا ہوں، جو کہ میری لائف کو ایزی بناتی ہیں اور بچوں کو سیکھنے کو موقع ملتا ہے. بچے اپنی اسکلز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، بچے اپنی طرح سے کام کرتے ہیں. فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا جاتا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اس طرح کی نالج دینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ کلاس میں نیند کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو نالج ہے اس کے اندر اتنے بچے انوالو ہونے چاہیے، بچوں کا اتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ اٹینٹیو ہوں، صحیح سے سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں. ہم
لوگوں نے اس طرح کی نالج اس طرح سے اس وے میں ان کو ڈلیور کرنی ہے تاکہ ان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے. اور جو ٹریڈیشنل وے ہے ٹیچنگ کا، اس کے بجائے ہمیں نئی ٹیکنیکس نئی میتھڈولوجیز یوز کرنی چاہیے تاکہ بچوں کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو، بچے اس میں انٹرسٹ لے سکیں، بچے اس کو مزید اچھی طرح سے سیکھ سکیں. یہ پورا ایک آپ ایسا سمجھ لیں کہ میری لرننگ تھی جو کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہوئی. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ.